نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے شخص ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے، یعنی مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ الیاذ باللہ، اپنے والدین کا نافرمان، میری سنت کا تارک، سنت چھوڑنے والا، اور جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی عطا فرمائے، پہچان بھی عطا فرمائے، اور حضور کی شفاعت بھی عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے بہترین ایک طریقہ ہے درود پاک کو پڑھا جائے، والدین کی فرما برداری کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی جائے۔ حضور فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر والدین کو راضی کرے گا، ان کی فرما برداری کرے گا، ان کا دل دکھانے سے بچے گا، اور ان کو خوش کرے گا، اللہ پاک کی مزید رحمتیں بھی پائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت انشاءاللہ قیامت میں اس کا حقدار بنے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروگرام میں اللہ کریم کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة۔ تم فرماؤ زمین میں سفر کر کے دیکھو اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے، پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان میں۔ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب
أليم. اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی آس نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. تو اس کی قوم کو کچھ جواب بن نہ آیا مگر یہ بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا۔ ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. تو لوط اس پر ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی عزت و حکمت والا ہے۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے۔ صدق اللہ العظیم. ہم اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے اس کی پناہ مانگتے ہیں اور اس سے خیر کا سوال کرتے ہیں، اور وہ کام جو پہلی امتوں نے کیے اور وہ اللہ کریم کی غضب کا شکار ہوئی، اللہ ہمیں ان کاموں سے بچائے اور اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل اور احسان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ذو الفضل العظیم ہے، بڑے فضل والا ہے، واہ بے شک، اور پھر ایسا کریم ہے کہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، حق نیکوکاروں کے اجر کو ضائع بھی نہیں فرماتا، عطا بھی فرماتا ہے، سبحان اور صاحب فضل عظیم ہے۔ واہ اور فضل جو ہوتا ہے وہ بغیر، یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی کسی کوالٹی کے بغیر جو اسے مل رہا ہوتا ہے نا وہ فضل ہی ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور اللہ کریم ذو الفضل العظیم کی شان والا ہے، بڑے فضل والا ہے، اور ایسا کریم ہے دنیا میں ایک کام کی تقریباً ایک ہی اجرت ملتی ہے، بلکہ یقیناً بھی کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی، ایک کام آپ کریں گے اس کی آپ کو ایک اجرت ہی ملے گی، آپ نے ایک دن کام کیا ہے تو آپ کو ایک دن کی ہی اجرت ملے گی، اور یہی اصول ہے، یہی ضابطہ ہے، ایک مہینے پہ کام کیا ہے آپ نے تو آپ کو ایک مہینے کی اجرت ملے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسا کریم ہے کہ جو دگنا اجر بھی عطا فرماتا ہے اور پھر بے حساب بھی عطا فرماتا ہے، واہ بے شک، یضاعف لمن یشاء، جسے چاہتا ہے پھر اور بڑھا کے عطا فرماتا ہے، اضعافا کثیرہ، یضاعف لمن یشاء، اللہ اکبر، واہ جسے چاہے اور بڑھا کر جو ہے وہ عطا فرمائے۔
اور پھر جب دیتا ہے تو پھر اتنا دیتا ہے اپنی شان کے مطابق بغیر حساب عطا فرماتا ہے. واہ. ہم جھولیاں پھیلائے اللہ تبارک و تعالی سے ثواب، اجر اور اس کی رضا لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جائیں، تیار ہو جائیں کہ اے کریم یہ جو فضل برس رہا ہے اس میں ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہمیں بھی عطا ہو جائے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس کی رضا والے کام کرنے سے ہوگا. آج ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے دگنا ثواب. یعنی کام ایک ہے لیکن ثواب اس کا کیا ہے؟ دگنا ہے، 100% زیادہ ہے. واہ. ٹھیک ہے، دگنا ثواب کن کن کاموں کا ہے، کس کس طرح ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم اور اس کی عطا کی حد اس دگنے پر ہی جو ہے وہ موقوف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ واہ بس واہ. یہ دگنے کے اوپر حد ختم ہے، اب اس سے اوپر نہیں ملے گا. بے شک. نہیں، جس کی نیت، جس کی محبت جتنی خالص اور اچھی ہوگی اس کو ثواب اتنا کیا ہے وہ زیادہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ بڑا مہربان ہے. ہم اس کی رضا والے کام کرنے والے بن جائیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے آدمی تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ سردی کا موسم ہے، اس میں بھی دگنا ثواب ملتا ہے. واہ واہ. جی ہاں. کس طرح سے ملتا ہے، کیا ملتا ہے، یہ جب ہم آگے گفتگو کریں گے تو اس کو انشاءاللہ ہم پروگرام کے اندر شامل کریں گے. آپ کی کالز کو بھی، آپ کی میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. عمر بھائی سے آئیے، ابھی کلام سنتے ہیں اور پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ، جان ہے وہ، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے
عنایت ہے ہر گام مدینے میں میرے آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں ہوتا نہیں کوئی بھی ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ 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 آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے یہ وہ روزہ ہے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے کیونکہ سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے
تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے، کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے، اور آپ مجھے پڑھ کر، اور آپ مجھے پڑھ کر لے تھام مدینے میں، اور آپ مجھے پڑھ کر لے تھام مدینے میں، اور بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں، بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں، بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں، عیدی میں عطا کر دو، عیدی میں عطا کر دو، انعام مدینے میں، عیدی میں عطا کر دو، عطا کر دو، عیدی میں عطا کر دو، انعام مدینے میں، اور وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کو، واللہ واللہ واللہ، وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں، شفقت سے پلاتے ہیں، بھر بھر کے مائے الفت، بھر بھر کے مائے الفت کے جام مدینے میں، بھر بھر کے مائے الفت کے جام مدینے میں، مدینے میں بھر 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 کے مائے الفت کے جام مدینے میں، اور عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، بدکار پہ اب ایسا ایسا، بدکار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو، اے کاش کرم
سب کام مدینے میں، سب کام مدینے میں۔ سبحان اللہ، دار القرار ہے واہ، مدینہ، بالکل، دار الشفا ہے مدینہ، مدینہ، سبحان اللہ، عروس البلاد ہے واہ، مدینہ۔ ہم کیا مدینے کی تعریف کر سکتے ہیں؟ خود حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دگنی برکتوں کی دعا بھی فرمائیں، اور پھر حضور نے مدینہ طیبہ کو منتخب فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کی ساری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری، اور بڑی عنایتوں سے حضور نے جو ہے وہ مدینہ شریف کو جو ہے وہ نوازا ہے، یعنی وہاں کی مٹی کو بھی نوازا ہے، وادیوں کو بھی نوازا ہے۔ کوئی ہے جو بولے یہ جنت کی وادی ہے؟ حضور نے وادی بطحان کے بارے میں فرمایا یہ کیا ہے؟ جنت کی وادی ہے۔ واہ، جنت کی وادی کہاں ہے؟ مدینے میں۔ مدینے میں، جنت کی کیاری کہاں ہے؟ مدینے میں۔ واہ، اور یہ جنت کی کیاری اور جنت کی وادی کا اعلان کرنے والا، اس کی تعیین کرنے والا اور اپنے غلاموں کو بتانے والا محبوب وہ بھی کہاں ہے؟ مدینے میں۔ اللہ اکبر۔ واہ، تو اسی لیے واہ، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ بندہ لو جو ہے وہ سچی لگائے، طلب جو ہے وہ اپنی سچی بنائے، مانگنے میں سچا ہو جائے۔ مانگنے میں سچا ہونا، طلب میں سچا ہونا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں۔ بھکاری آپ دیکھیں وہ مانگنے کے ساتھ کتنا وہ اٹیچ ہوتا ہے، اس کو مانگنا ہی ہے، اس نے مانگ ہی رہا ہے، نہیں مل رہا تو بھی کیا کر رہا ہے؟ مانگ رہا ہے۔ اس نے تو اپنا کام بنایا ہوا ہے، ہم بھی تو اپنا کام بنائیں، اللہ رسول سے جو ہے وہ اللہ کریم سے سوال کریں، مانگے، محبوب کا جو ہے وسیلہ دے کر کے مانگے، بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سچا جو ہے وہ بنا دے اس بات کے اندر۔ تو پھر آپ دیکھیں کیسے کرم ہوتا ہے۔ کرم تو جو ہے وہ ہو رہا ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، بادل تو جو ہے یہ برس رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا نا ایک مقام پہ کہ ڈالیں ہری ہری ہیں تو بالیں بھری بھری، واہ، واہ، ڈالیں ہری ہری ہیں تو بالیں بھری بھری، کشت عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے۔ واہ، واہ، کشت عمل یعنی امیدوں کی کھیتی پر یہ کہاں کی بارش برس رہی ہے کہ اس سے جو امیدوں کے جو پودے پھوٹ رہے ہیں، جو عطا ہو رہے ہیں، ڈالیں ہری ہری ہیں اور بالیں بھی ہری بھری ہیں۔ کشت عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جدھر کی ہے۔ ٹھیک ہے، جدھر کی ہے، وہ اعلیٰ حضرت نے تو جگر لکھا ہے، پر میں وہ اس کو یہ اس کے ساتھ ملا کے بتا رہا ہوں کہ بارش کدھر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جدھر کی ہے۔ تو وہاں کی بارش جب پڑے گی تو پھر بیڑا کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا۔ اللہ نصیب فرمائے ہمیں یہ محبت کی یہ چاشنی، یہ سلام ہو امیر اہل سنت پر، اور اللہ پاک کا یہ کرم ہے، یہ فضل ہے، یہ شکر ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے یہ دعوت اسلامی کا ایسا دینی ماحول ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام بھی پلایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ایک ادب اور ان کا بھی احترام اور ان کے ساتھ بھی ایک لگن جو ہے اس کا پیغام ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہم اس کو لے رہے، اور اللہ یوں ہی ادب کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتا ہے تو مانگنے والے کو ملتا ہے اور کچھ کرنے والے کو ملتا ہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے، اس پر بھی توجہ کی حاجت ہے۔ جو بیٹھا رہتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے بیٹھا ہے، کوئی جو بالکل کوئی کام کاج نہیں کر رہا، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کا بینک بیلنس بڑھتا رہے، اس کو مطلب ملتا رہے سب کچھ، یہ حلال ذریعے سے تھوڑا مشکل معاملہ ہے۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے، سیدھی سی اور سادی سی بات ہے، عمل کریں گے، اللہ کی رضا والا کام کریں گے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ثواب جو ہے وہ خالد بھائی ضرور عطا فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کام کریں، سچے دل سے کریں
اور اچھی نیت کے ساتھ کریں اور اس کو پورے جس طریقے سے اس کے احکامات ہیں اس کی ادائیگی بھی کریں، اور پھر وہ ثمر آور نہ ہو، یہ یعنی اس کا پھر فائدہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. کیا کہیں گے آپ؟ اللہ اکبر. سلمان بھائی، سخی اور کریم کے دربار میں کوئی نوکری اختیار کرے اور سارا کام کر دے، اس کے بعد اسے اجرت نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. واہ سخاوت اور کریمی پھر جھلکتی ہے، اور کام اگر پراپر کیا ہو تو یہ عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس بھی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، کام آپ نے صحیح کیا، بندے کو خوش کر دیا، تو پھر جب وہ پیمنٹ دیتا ہے نا تو صرف اتنی نہیں دیتا جتنی پر حق ہوتا ہے، بلکہ پھر وہ دینے میں بھی ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ بندے کو خوش کر دیتا ہے. اور جب بات اس ذات کی ہو جو ذو الفضل العظیم ہے، جو بڑے فضل والی ہے، اور جس نے یہ بتایا ہے کہ تم دیکھو بندے کس کے ہو اور تم کس کا حکم مان رہے ہو، اس کا وما کان عطاء ربک محظورا، اس رب کے تم خدمتگار ہو، اس رب کی عبادت کرنے والے ہو کہ جس کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، اس کے احکامات پر چلنے والے ہو کہ جو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. یہ رب العالمین جل وعلا کی عطائیں ہیں، وہ چاہے تو ایک عمل پر دگنا اجر عطا فرمائے، چاہے تو بہت زیادہ عطا فرمائے، جس طرح آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا. میں قرآن کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر. رب العالمین جل وعلا ایسا کرم فرمانے والا ہے کہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے اور نوازتا ہی جاتا ہے، بشرط یہ کہ ہوں وہ ایمان والے. ایمان والے ہوں گے تو اجر کے پیمانے ان کو بھر بھر کے دیے جائیں گے. اور قرآن کریم میں کتنے عظیم الفاظ استعمال فرمائے ان لوگوں کے لیے. ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، بس وہ جو تم میں سے ایمان والے ہیں، وَأَنفَقُوا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا لہم اجر کبیر، اللہ اکبر، ان کے لیے بڑا اجر ہے. اجر عظیم کی الگ شان ہے، وہ بھی ایمان والوں کو نصیب ہوگا. اور یہاں اجر کبیر یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ اجرت زیادہ ملنے کو، اجرت زیادہ دیے جانے کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ مالک کے بندے اس کے قریب آئیں اور کام میں لگ جائیں تاکہ اجرت زیادہ پائیں، بشرط یہ کہ ہوں ایمان والے. ایک موقع پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ہوگا کیا؟ فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ رب العالمین جل وعلا کفلین من رحمتہ، دو حصے اپنی رحمتوں کی عطا فرما دے. سبحان اللہ، سبحان. یہ رب العالمین جل وعلا کی شان بے نیازی ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ یہ دو حصے جو ملیں گے بندے کو اللہ کی رحمت کے، سورہ حدید ہے آیت نمبر 28 ہے، ارشاد ہوا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، رب العالمین جل وعلا تمہارے لیے ایسا نور پیدا فرما دے گا کہ جس کی روشنی میں تم چلو گے. ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، جب وہ اتنے اجر عطا فرمائے گا، اپنی شان کا یوں بھی اظہار فرمائے گا کہ تمہاری مغفرت فرما دے گا. پھر فرمایا واللہ غفور الرحیم، تم اپنے رب کو پہچانو تو صحیح، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے. ایسے ہی ارشاد فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، کوئی یہ چاہے کہ میں صرف اپنے مال سے یا اپنی اولاد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں، محض مال اور دولت ہی ایسا کروا دیں، اولاد ہی ایسا کروا دیں. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. سورہ سبا کی آیت نمبر 37 ہے. ارشاد ہوا الا من آمن وعمل صالحا، سبحان اللہ، مگر بندہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر یہ کام ہوگا کہ وہ بندہ رب العالمین جل وعلا کا قرب پا لے گا. اور جب وہ یوں قرب پا لے گا تو پھر ارشاد ہوا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، جب بندہ ایمان لایا اور نیک اعمال کرنے والا ہوا تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تو اس بندے کو جزاء الضعف بما عملوا، جو اس نے کام کیا ہے اس کام پر رب العالمین اسے کئی گنا اجر عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو عام لوگوں کی بات ہے. یہ میں اور آپ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کامل ایمان والے ہو جائیں، نیکیاں کرنے والے بن جائیں. لیکن کچھ وہ ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں نسبت ہو گئی کہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے بعد بالخصوص امہات المؤمنین کے عالی مرتبے پر وہ فائز ہوئی.
رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن. یہ ان کی شان عظیم ہوگی. یعنی ہم کو جب یوں چھوٹے پر دگنا مل رہا ہے، وہ تو اسپیسیفکلی بیان کر دی گئی، ان کو کتنا زیادہ ملے گا. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اوروں کو ملتا ہے نا، اوروں کی بنسبت ان کو دگنا عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر. نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن. کیا بات. ان کو ان کا اجر دگنا عطا فرمایا جائے گا. اور ارشاد فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. رب العالمین جل وعلا نے ان کے لیے رزق کریم بھی تیار کر رکھا ہے. عزت والی روزی. واہ اللہ اکبر. یہ رب العالمین جل وعلا کی شان ہے کہ بندہ اپنے رب کی اطاعت کی طرف، اس کی فرما برداری کی طرف بس متوجہ ہو جائے. رب العالمین جل وعلا اسے اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا ہے، اس کو نیک اعمال کی توفیق بھی دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی سعادت بھی عطا فرماتا ہے. اور پھر ترہ یہ ہے کہ بندہ عمل تھوڑا کرتا ہے، رب العالمین اجر کے پیمانے اسے دگنے، کبھی اس سے زیادہ، کبھی کئی گنا، اور کبھی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. جس کے لیے جتنا چاہتا ہے وہ بڑھاتا ہے، اور یوں اجر کے پیمانے مولا بھر بھر کے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. رحمت کا در جو دیکھیں کھلا ہوا ہے، واہ. اللہ عطائیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. ہم لینے والی فہرست میں جو ہے وہ آ جائیں. ہم لینے والی فہرست میں ہیں، اللہ ہمیں اس میں شامل کرے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں انشاءاللہ سفر کریں گے تو یہ نیکیاں کرنے کا جذبہ اللہ کی رحمت سے یہ ملتا جائے گا، اور زندگی میں نیکیاں ایڈ ہوں گی تو پھر اجر و ثواب بھی ایڈ ہوگا، اللہ کی رحمت بھی ایڈ ہوگی، اور جب زندگی میں برکت ایڈ ہوگی تو انشاءاللہ الکریم بہت سارے مسائل کا حل اللہ پاک کی رحمت سے ہوتا چلا جائے گا. نماز ہے نا، نماز کا بھی دگنا ثواب ملتا ہے. واہ واہ. کیسے ملتا ہے؟ شاہ صاحب، ثاقب شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں. جی شاہ جی بتائیں کیسے ملتا ہے؟ واہ واہ واہ. الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہماری آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے گھر میں کھولی ہے. اسلام میں ہماری آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اپنا قرب دینے کے لیے ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں تو کتنی ہی فضیلتیں آتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے نماز کو. تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا بھی ذریعہ ہے. اور فرائض میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ اہمیت کی جو حامل ہے وہ نماز ہے. اس نماز پر بھی ہمیں دگنا ثواب، جس طرح ابھی آپ شروع میں کہہ رہے تھے نا کہ بعض اوقات ہم عمل ایک کرتے ہیں تو ہمیں اس کی اجر دنیا میں ہمیں ایک ہی دی جاتی ہے، لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر بھی ہمیں کیسا دگنا ثواب عطا فرما رہا ہے. ہمیں بس تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ہمیں جو اجر ملنا ہے وہ کس قدر زیادہ اجر ملے گا. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل کہ جس کی وجہ سے ہمیں دگنا ثواب ملے، دوہرا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی پابندی کیا کرو، اللہ کے ذکر کی پابندی کیا کرو اور اپنی نمازیں اول وقت میں ادا کیا کرو، اللہ تمہیں دگنا ثواب عطا فرمائے گا. واہ واہ واہ. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی پابندی ہے، اور پھر دوسرا نماز اول وقت میں ادا کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دگنا ثواب عطا فرمائے گا. اور دیکھیں سلمان بھائی، ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم نے کل حاضر ہونا ہے. ہم غور کریں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نماز پر ہماری کیا ہے، مطلب اہمیت کیا ہے ہماری نظر میں نماز کی. کل تو دنیا سے جب جائیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ، کہ بندے سے تو سب سے پہلے حساب جس چیز کا لیا جائے گا وہ تو اعمال میں نماز کا حساب لیا جائے گا. تو ہم سے تو پہلے نماز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری نماز کے بارے میں. اور ہم اپنی ان نمازوں کی صحت کے بارے میں کیا کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اس پر غور کیا جائے. ایک تعداد کی جو نماز نہیں پڑھتی انہیں نماز پڑھنا چاہیے. اور پھر جو نماز پڑھتے ہیں
ان کو تو اپنے اس ثواب کو دوہرا کرنے کے لیے، دگنا کرنے کے لیے اول وقت میں پڑھیں، صحیح وقت میں پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نماز کا بھی دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ خام خواہ شاہ جی بعض اوقات لیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جی ہاں، جیسے گھر میں اس ٹائم ہے نہیں، تو اب ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے کہہ کے اس کو لیٹ جو ہے وہ کرتے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ بعض اوقات پھر ٹائم جو ہے وہ گزر بھی جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے ٹائم گزر گیا۔ ٹائم گزرنا نہیں چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گزر گیا ہے تو ہماری اپنی کیفیت کیا ہے، اس کوئی بات نہیں، یوں ہے وہ ہمیں اپنے اوپر بھی کوئی زجر ہونا چاہیے، اپنے اوپر بھی بندہ کوئی ڈانٹ جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ رکھے اپنے اوپر بھی، یہ کام کیوں دوبارہ میں نے اس طرح نہیں کرنا۔ نماز کے بغیر کیا زندگی ہے، اللہ کی عبادت کے بغیر کیا زندگی ہے۔ اور جب نماز پڑھیں تو پھر یوں ذہن بنائیں کہ اب میں کس لیے کھڑا ہوں یہاں پر، کس لیے ہوں، نماز پڑھنے کے لیے ہوں، باقی سارے کاموں کو جو ہے وہ پھر منع کر دیں کہ بھئی یہ ان کو سائڈ پر ہے، بھئی یہاں کیوں ہیں ہم، یہاں کس لیے ہیں، میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے یہاں، باقی سارے خیالات یہ کیا، ابھی یہ ان کو سائڈ پہ کر دیں، ان کو ابھی دھیان کہاں ہو، نماز میں ہو۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، واہ واہ، وہ جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، ہم الفائزون، یہ میں عربی میں لفظ ایک بول رہا ہوں، یہی وہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ خاشعون کون ہے؟ یہ فائزون ہے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے قد افلح المؤمنون، واہ، فلاح پا گئے ایمان والے کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز بھی پڑھتے، ایمان والے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور پھر کیا ہیں؟ خاشعون بھی ہیں، واہ، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ خشوع و خضوع کیا ہے، کیسے آئے گا؟ تو دل لگا ہو نماز میں، اور بندہ بالکل ادب کے ساتھ سراپا ادب بنے ہوئے جو ہے وہ کھڑا ہو، نہ آگے پیچھے کبھی سر کھجا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، یہ کام بھی نہ کرے، بالکل دل نماز میں لگا ہوا ہو۔ اور حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، دل اگر حاضر نہیں ہے تو پھر نماز کامل نہیں ہے، یہ آسان ترجمہ ہے اس کا۔ تو دل بھی کیا ہو، ساتھ میں نماز میں لگا ہو، پھر آپ دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے ملتی۔ سلمان بھی دیکھیں، یہاں پر میں عرض کروں گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا یہ کتنا شارٹ کٹ ذریعہ ہے، ہم کتنے جلدی، میں مثال کے طور پر ہمیں اگر دنیا والے سے کسی سے ٹائم لینا ہوتا ہے تو ہمیں 1 مہینہ پہلے ہم اس کی اپوائنٹمنٹ بھی لیں گے، اس سے رابطہ بھی کیا جائے گا، اس کے جناب سیکرٹری سے بھی رابطہ کیا جائے گا، پھر جا کر وہ ہمیں اوکے کرے گا بھائی ٹھیک ہے آپ فلاں دن فلاں کے پاس آ جائیں، یہ کریں، اس کے بعد پھر آپ کو ٹائم ملے گا، اور پھر ٹائم لیمٹ بھی ہے، آپ نے اتنی دیر، اچھا پھر جب اتنی دیر 5 منٹ کا ٹائم دیا، 2 منٹ کا ٹائم دیا، 10 منٹ کا ٹائم دیا، اس کے بعد ہم نے پلٹ کر بھائی آپ زیادہ دیر بلا تشبیہ تمثیل کی اس کے پاس زیادہ نہیں رہ سکتے، کوئی بڑی سیٹ والا ہے، بڑا آدمی ہے، زیادہ دیر نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں، صرف ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کیا، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ہمارا تعلق اپنے مالک کے ساتھ ہو گیا، ہمیں بیچ میں کسی رابطے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کسی کی سفارش نہیں لڑائی بیچ میں، ہم گئے اللہ اکبر کہتے گئے، ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اب ہم قرآن پاک کی تلاوت، نوافل ہے، ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے جائیں، لطف لیتے جائیں، ذوق لیتے جائیں کہ ہمیں اس قرآن کا سرور ملے، قرآن کی لذت ملے، پھر قیام کی لذتیں ہمیں ملے، اللہ کا حضور ہے۔ دیکھیں ابھی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے دل وہاں پر لگتے نہیں ہیں، میں یہیں پر یہ مثال دوں کہ ہم نے 1 مہینہ ٹائم لیا اور بڑی مشکل سے ہمیں ٹائم ملا، جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچے اور جس سے ہم نے کوئی بات کرنی تھی، معاملہ طے کرنا تھا، اب وہاں پر ہم جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑیں گے تو وہ کہے گا بھائی آپ میرے پاس کس کام کے لیے آئے ہیں، جس کام کے لیے ہیں وہ کام تو کریں، کبھی ہم داڑھی گزار رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا، کہے گا جناب آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ چلے جائیں۔ مالک کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، تو کس خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نے حاضر ہونا ہے، اپنے آپ کو بالکل حضور قلب کے ساتھ ہم حاضر ہوں کہ میں مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں کسی دنیا دار کی بارگاہ میں نہیں ہوں۔ ہم تو دنیا دار کی بارگاہ میں بھی جائیں، دنیا دار کے پاس جائیں تو وہاں کے احترام، وہاں کی جو لوازمات ہیں اس کو ملوث خاطر رکھتے ہیں، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں تو کس
خشوع اور خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ ہم حاضر ہوں، اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، آرزو کریں. اور پھر یہ نماز کا سلسلہ سلمان بھی دیکھیں، یہ ہم ہیں انبیاء کرام بھی اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے یہ دعائیں کرتے رہے. آج ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جی ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، ان کا کاروبار سیٹ ہو جائے، ان کے روزگار کے معاملات آسان ہو جائیں. دیکھیں جو اسلاف ہیں ان کی زندگیاں کیسی مبارک ہیں کہ وہ کس چیز کی دعا کرتے ہیں. اپنے لیے بھی نماز کی دعائیں ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی نماز کی دعائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم نماز میں بھی دعا کرتے رہتے ہیں، آپ کی دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کیا فرمایا؟ اے میرے رب، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو، اے میرے پروردگار میری دعا سن لے، میری دعا کو قبول فرما. تو یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم جہاں پر بہت کچھ سوچیں تو اپنے بچوں کی نمازی بننے کی بھی دعا کریں. آج ہم پریشانی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نمازی نہیں ہوتے. نمازی بندہ ہو، نماز پڑھنے والا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. کہا نا کہ جو بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھتا اسے قرض نہ دو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ کا حق نہیں ادا کر رہا تو تمہارا کہاں حق ادا کرے گا. ہمیں تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ جو اللہ کا حق نہیں ادا کر رہا ہمارا پھر وہ کیسے حق ادا کرے گا. درست فرمایا آپ نے. اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. نماز کو پھر جب پڑھنے کا وقت آئے پھر اس میں بھی جلدی بھی ہو، اول وقت میں بھی ہو، اور پھر خوشی بھی ہو کہ میں مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. سبحان ایک دعوت ہے نا. دیکھیں سلمان بھائی، دعوت ہے. ہم کسی دعوت میں، شادی کی دعوت میں جاتے ہیں، کتنے سج دھج کر جاتے ہیں ہم شادی کی دعوت میں. لیکن جب ہم مالک کی بارگاہ میں جائیں تو کیسے جانا چاہیے؟ ہمیں اس سے کئی گنا بڑھ کر سج دھج کر جائیں مالک کی بارگاہ میں. مجھے اہتمام کر کے جائیں. اہتمام کے اپنے نمبر ہوتے ہیں شاہ جی. جی جی بالکل. آپ اہتمام دیکھیں تو اس کے اپنے نمبر ہوتے ہیں. آپ کہیں جا رہے ہیں تو خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. گھر پہ آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کسی اور طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کہیں جا رہے ہیں پھر آپ کسی اور جو ہے نا وہ اہتمام. آپ جیسے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں سلے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، آپ 2 چادریں پہن کے جا رہے ہیں جی. یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ ایک اہتمام کے زمرے میں بھی یہ آئے گا نا جی. یہ اہتمام سے، یہ تو مطلب یہ تو ایک کمپلسری ہے، ضروری ہے. لیکن آپ ایک دیکھیں کہ انداز کیا ہو رہا ہے، ڈھب بندے کا کیا ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے. زندگی کا جو ایک سلسلہ کار ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. تو بہرحال اہتمام کے اپنے نمبر ہوتے ہیں. تو اہتمام کے ساتھ نماز جو ہے وہ ادا کرے، خوشبو لگا کے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کرے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، اور اس میں تاخیر جو ہے یہ نہ کی جائے. خام خواہ کی تاخیر کرتا جائے گا تو پھر دور ہوتا جائے گا اور دور ہوتا جائے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو آگے جو ہے وہ اگر ہم آئیں، تلاوت قرآن کا بھی دگنا اجر ملتا ہے. نماز کا دگنا اجر بھی ملتا ہے، تلاوت قرآن کا بھی دگنا اجر ملتا ہے. عدنان بھائی بتائیں کس طریقے سے تلاوت قرآن کریں گے تو دگنا اجر ملے گا. سلمان بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتی ہے نا، اس کے ہر حال میں مزے ہیں. کیا بات. کیونکہ اس کو نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تو اس اعتبار سے حضور کی امت کا اجر اور ثواب اللہ کریم نے ویسے ہی بڑھا دیا ہے. کیا بات ہے. اور بعض وہ بالخصوص کام عمل کے جن کے اندر اہتمام زیادہ ہے یا مشقت زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی محنت کو یوں کہہ لے کہ دنیا میں ہی ایک، وہ کہتے ہیں نا، محنت وصول ہو جانا، وہ والا فضل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام پر اگر بندے کو مشقت ہو رہی ہے تو پھر ساتھ میں اس کو اجر بھی اللہ کریم زیادہ عطا فرما رہا ہے، تاکہ وہ دل میں یہ نہ کرے کہ یار میں تو یہ کام بڑی مشقت سے کر رہا ہوں تو میرے لیے بھی وہی ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس عمل کی یوں لاج رکھ رہا ہے، یوں فضل فرما رہا ہے، یوں کرم فرما رہا ہے کہ اسے عام بندے سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی ویسے تلاوت کرنا بڑے اجر کا باعث ہے، ثواب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف پائے، اسے چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن کیا کرے. اور اب ظاہر سی بات ہے، جب فضیلت بھی ہے، ترغیب بھی ہے. ایک بندہ وہ ہے کہ جو فرفر پڑھ لیتا ہے، بڑی جلدی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے. لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کو لکنت ہے زبان میں، جس کے زبان کے اندر جو ہے وہ روانی سے نہیں پڑھ سکتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور دقت کے ساتھ پڑھتا ہے، اسے مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے پڑھنے میں. تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بندہ
جو مشقت کے ساتھ تلاوت قرآن کرتا ہے، جس کے لیے عام بندے کی بنسبت تلاوت کرنا آسان نہیں، جیسے زبان میں لکنت ہے، تو ارشاد فرمایا ایسے بندے کو اللہ کریم دوسروں سے دگنا اجر عطا فرمائے، پڑھ کے عطا فرمائے گا۔ اس میں ایک تسلی ہے، ڈھارس ہے کہ یہ دل چھوٹا نہ کر بندہ خدا کہ میں تو تلاوت کرنے میں، یہ آدمی آدھے گھنٹے میں مثال کے طور پر ایک سپارہ پڑھ لیتا ہے، مجھے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو مجھے تو وقت زیادہ لگ رہا ہے۔ تو یہاں ڈھارس بندھائی گئی اس کی کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر گھنٹہ لگ رہا ہے، وہ آدھے گھنٹے میں جتنا ثواب پا رہا ہے، تو گھنٹہ تلاوت اگر کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس سے دگنا اجر و ثواب بھی عطا فرما رہا ہے، بلکہ اگر کم بھی کرے گا پھر بھی دگنا اجر و ثواب ہے۔ یعنی وقت کی بات نہیں ہے، بات ہے مشقت کی، جتنی مشقت اس کو پڑھنے میں ہو رہی ہے دوسرے کے مقابلے میں اللہ کریم اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں حضور کی امت پر فضل ہے، کرم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر امتوں کا ایک تقابل، ایک مثال بیان فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی مثال اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے، پھر حضور نے ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا۔ فرمایا ایسا جیسے کسی آدمی نے مزدور رکھے ہو کام کرنے کے لیے، اور وہ ان سے کہتا ہے کہ بھئی صبح سے لے کے آدھے دن تک کام کرنا ہے تم نے، اور اس کے بدلے میں تمہیں جو اجر دیا جائے گا وہ 1 دیا جائے گا، یوں کہہ لیں 1 دینار ملے گا، اتنے وقت کام کریں گے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، صبح سے لے کر آدھے دن تک کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمایا یہ یہود کی مثال ہے۔ اور پھر فرمایا ان کے بعد نصارہ آئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی اب اجرت وہی ہے، فرمایا اب دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرو، وقت کم کر دیا، اجرت وہی رکھی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو نصارہ ہیں، کہ انہوں نے یوں کہہ لیں کہ ظہر سے لے کر آدھے دن سے لے کر عصر تک کام کیا، لیکن اجرت کتنی ہے؟ وہی 1 دینار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، حضور علیہ السلام کا فضل کرم، یہ تو حضور کا کرم ہے، اور ان کا رب ان سے کہیں بڑھ کر کرم فرمانے والا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کی مثال ایسی ہے، تم نے محنت کتنی کی؟ فرمایا ایسی جیسے عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک، وقت بھی کم ہو گیا، اجرت کتنی؟ ارشاد فرمایا ان سے دگنا اجر تمہارے لیے۔ انہیں کہا 1 دینار ملے گا، تمہیں کہا وقت بھی کم کر دیا ہے، اجرت بھی دگنی کر دی ہے، کام بھی کم ہے، مشقت بھی کم ہے، لیکن اجرت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال ایسی ہی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو پہلے لوگ ہیں نا، وہ اب اللہ کریم کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کریں کہ وہ جی ہمیں تو جو ہے وہ کام زیادہ لیا اور اجرت ہمیں کم دی گئی، انہیں اجرت بھی بڑھا دی گئی، وقت بھی کم کر دیا گیا۔ اب اللہ کریم کیا فرماتا ہے کیا تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ جو تمہیں کہا گیا تھا وہی عطا کیا گیا نا؟ وہ کہیں گے بالکل مولا، جو فرمایا تھا وہی عطا کیا۔ اب اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ فَذَلِكَ فَضْلِي اُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فرماتا ہے یہ میرا فضل ہے، جسے چاہوں عطا فرماؤں، یہ میرا فضل ہے۔ فَذَلِكَ فَضْلِي، یہ میرا فضل ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو اس نے حضور علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا سبحان اللہ، اور بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ یہ دگنا تو یوں کہہ لیں کہ یہ بھی ایک فضل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، درست فرمایا، جتنا چاہے بڑھا دے اللہ کریم۔ اور یہ حضور کی برکت سے ہمارے اوپر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں نا۔ یہاں حضرت حسن رضا خان کا شعر ہے، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، ادا ہو نہیں سکتا، ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، ادا ہو نہیں سکتا، دل ان پہ فدا، جان حسن ان پہ فدا ہو۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم پر ان کی ہیں رحمتیں کیا کیا۔ جانشین میرے سنت نے مجھے ایک شعر سنایا، ہاں جی، اور جس طرز میں سنایا میں اسی طرز میں پیش کرتا ہوں کہ ہم پہ ان کی ہے رحمتیں
ہم پہ ان کی ہے رحمت، کیا کیا ہو رہی ہے ہم پہ ہو رہی ہے عنایت، کیا کیا ہو رہی ہے عنایت، کیا سبحان اللہ. واہ جی، بڑا زبردست کلام پڑھتے ہیں جانشین امیر سنت، زبردست ذوق والے نعت خان ہیں ماشاءاللہ. ماشاء اور سفر جو جانشین امیر سنت خلیفہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج احمد عبید رضا عطاری مدنی ادامہ ذلہ کا جو سفر ہے عدنان بھائی، یہ یا تو ذکر میں جو ہے وہ گزرتا ہے، یا تلاوت قرآن میں گزرتا ہے، اللہ اکبر، یا نعتیں جو ہے وہ سنتے ہوئے گزرتا ہے، اور یا کسی ایک اچھے کام کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا وقت جو ہے وہ گزرتا ہے. یعنی آپ کا جو ٹریول ٹائم ہے نا، جی یہ خالی یہ نہیں کہ گاڑی چل رہی ہے اور سفر ہو رہا ہے اور آپ کہیں جا رہے ہیں، ایسا نہیں. کیا بات. اس میں تلاوت بھی ہو رہی ہے، اس میں جناب علی کلام سن بھی رہے ہیں، کلام جو ہے وہ پڑھ بھی رہے ہیں، اچھا جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو بتا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں. یہ میں نے جو ان کے ساتھ ایک سفر کیا لاہور تک کا، ہم لوگ یہاں سے جب نکلے نا خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ، تو اس پر ایک بات تھی کہ وہ ایک بات میں نے کہی، وہ اس طرح سے تھی کہ اللہ ظاہر و باطن جو ہے وہ ایک کر دے، دعا فرمائے. اس پر پھر غالباً اس طرح سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ظاہر و باطن اچھا کر دے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کیسی ایک اعلیٰ ظرفی ایک اور بات بھی ہے، اور پھر اس پر کہا کہ مجھے یہ بات حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ ایک موقع پہ کہی. کیا بات. انہیں یوں کہا کہ بھئی اللہ ظاہر و باطن ایک کر دے، تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا امیر اہل سنت نے بھیجا تھا خلیفہ امیر اہل سنت کو اس وقت کہ آپ جائیں اور حاجی مشتاق کو لے کے آئیں، اور آپ جو ہے وہ پھر ان کے حکم پر گئے. جن دنوں آپ کچھ بیمار بھی تھے تو یوں لینے کے لیے گئے، اور پھر جب لیا ساتھ میں تو اس طرح بات کی، دعا فرمائے اللہ ظاہر و باطن ایک کر دے. تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی نے اس وقت یہ کہا کہ اللہ ظاہر و باطن اچھا کر دے، یہ دعا ہونی چاہیے. یوں کر کے وہ پھر فرمایا کہ میں نے اس سے یہ لے لیا زندگی کے اندر. اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ ظاہر و باطن اللہ ہمارا اچھا کرے اور ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. ثواب مل رہا ہے، رحمت کا در کھلا ہوا ہے، ہم لینے والے بنے. اور یہ اچھے اعمال، جس طرح آپ نے نماز کی بات کی ہے، تلاوت قرآن کی بات کی ہے، تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدنی قافلے میں آپ سفر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن بنے گا. بعض اوقات بندہ بات سنتا ہے، بات سن کے آگے چلا جاتا ہے، یا بات سن رہا ہوتا ہے اور وہ بات بیچ میں رہ جاتی ہے اور بندہ کہیں آگے پیچھے جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ ایک جو ہے وہ دینی ماحول سے وابستہ ہو کر کے مدنی قافلے میں سفر کر کے مسجد میں رہ رہے ہیں تو پھر الحمدللہ پہلی صف میں نمازیں پڑھنے کا ذہن بنتا ہے، نماز تہجد پڑھنے کی سعادت ملتی ہے. ہو سکتا ہے کئیوں کو پہلی مرتبہ نماز تہجد پڑھنا مدنی قافلے میں نصیب ہوا ہو، یہ بھی ممکن بات ہے. جدول ہوتا ہے الحمدللہ نماز تہجد ادا کرنے کا. رات ویسے ہی جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے، اب تو کافی جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے سونے کا. اگر وقت پر سو لیا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ بندہ فجر میں نہ اٹھے. یہ میں مبالغتاً کہہ رہا ہوں، یہ میں مبالغتاً کہہ رہا ہوں کہ فجر میں کتنا سو لے گا بندہ. آپ جیسے 9 ساڑھے 9 بجے آپ اگر سو گئے تو تقریباً 5 سوا 5 بجے پھر آپ کو اٹھنا ہی ہے. آزما کے دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے. بہرحال جو ایگزیمپشنل کیس ہے ان کی ہم جو ہے وہ بات نہیں کرتے. تو ایک نارمل جو صورتحال ہے وہ تو خالد بھائی ایسی ہے نا. چلے جی، اللہ رحمت فرمائے. کال دیتے ہیں لوگ ناظرین کی انشاءاللہ، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی سلمان بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ کلام سنا دیں. آہ شاہ بحروں بر میں مدینہ چھوڑا. اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہے حافظ صاحب. جی وقاص عطاری افسان باد سے بات کر رہا ہوں. مجھے نہ سنا دیں. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. اللہ آپ کو برکت دے، آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں. ہمارے استاد ایک بات جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ نعت شریف بندہ سنے تو ذوق کے ساتھ سنے. اللہ ذوق بھی نصیب فرمائے. آمین. آگے چلتے ہیں.
محمد سفیان الطاری پیسہ فیصل آباد سے عرض گزار ہوں. میرے سلمان بھائی سے یہ عرض ہے کہ ہمیں عبد حبیب بھائی کا اسٹوڈیو کلام یہ والا سنا دے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. جزاک اللہ خیر. آمین مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. میسیجز بھی شامل کرتا ہوں. یہ جی کوئی نام مشکل نام علاقوں کے ہوتے ہیں تو مہربانی کر کے اگر آپ شہر کا نام ذکر کر دیں گے تو یہ تھوڑا زیادہ سہولت جو ہے وہ رہے گی، یا وہ مشکل نام لکھنے کے بعد آسان نام بھی جو ہے وہ کوئی ساتھ میں ذکر جو ہے وہ کر دیا جائے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. منڈی بہاؤالدین سے یہ میسیج ہے فرحان بھائی کا، بہت شکریہ. عمر بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنائیں. لجپالاں دے لڑ لگی ہیں اوکاڑا سے میسیج ہے، بہت شکریہ. رضا بھائی ہیں، رضا طاری المدنی قصور سے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سنائیں یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. اللہ. سید رضوان ہیں جی، اور سلسلے کی پروگرام کی اپریسیشن ہے. اور عمر بھائی اور وقار بھائی نے جو کلام پڑھا ہے وہ سنائیں. کون سا پڑھا بھائی آپ نے؟ اور وقار ابھی تک تو نہیں پڑھا ایسا. اچھا ابھی تک کوئی نہیں پڑھا؟ ایسا موقع نہیں ہے کہ وقار بھائی نے اور ہم نے کوئی مل کے اسٹوڈیو کلام کرواؤ. ارے اللہ کرے خیر سے ہو جائے. آگے جو ہے میسیج ہے گجرا والا سے. ان کا کہنا ہے کہ جی میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ایک نام سنائے. پھول نگر سے میسیج ہے گھر والوں کے لیے مدینے کی حاضری کی دعا کریں. آمین. اللہ بعد اب حاضری مکہ اور مدینہ نصیب فرمائے. حج مبرور 2023 آپ کو بھی آپ کے یہ بھی عطا فرمائے. ہم سب کو یہاں حاضرین موجودین کو اللہ عطا فرمائے. جناب والا سے بھی میسیج ہے بلا لو پھر مجھے شاہ بہر و بر مدینے میں. یہ کلام ان کو سننا ہے. کچھ کلام شامل کریں عمر بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر
جگہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ گزرا کرے بسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے بسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو اللہ سامنے آنکھوں کے مدینے کی گلی تھی جب سامنے آنکھوں کے مدینے کی گلی تھی نظروں شہر کی ہر چیز مجھے خوب لگی تھی اس شہر کی ہر چیز مجھے خوب لگی تھی اور لجپا قسمت میری اس در پہ کھڑی جھوم رہی تھی قسمت میری اس در پہ کھڑی جھوم رہی تھی اور مجرم ساون کی جھڑی تھی آنسو تھے رواں ایسے کہ ساون کی گھڑی تھی اور لے ڈوبت آمال میرے مجھے کو نیازی جب ہو چمدی
تقدیر بھلی تھی جا پہنچا مدینے جا پہنچا مدینے میری تقدیر بھلی تھی میں لچپالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہتے میں لچپالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہتے میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی میں لجپالا دا منگتا میں لجپالا دا منگتا میں لجپالا میں لجپالا میں لجپالا میں لجپالا میں لجپالا دا منگتا میں لجپالا دا منگتا میرے پلے پرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہندا دنے راتی خیال یار وچ میں مست رہندا دنے راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے کرے رہندے نیازی مینوں غم گاتا میری نسبت لاسانی نیازی مینوں غم گاتا میری نسبت لاسانی کسے دے رہن جو بن کے کسے دے رہن جو بن کے ہاں جو بن کے کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی ترے رہندے کسے دے رہن جو بن کے قسم
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے عمر بھائی آپ کی ماشاء اللہ. اور مدنی چینل کے ذریعے سے آواز براہ راست مدینے جا رہی ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. اور یہ خبر وہاں سے آ رہی ہے کہ آپ کی آواز مدنی چینل کے ذریعے براہ راست مدینے آ رہی ہے. اللہ اکبر. قبلہ حاجی حنیف صاحب کا ماشاءاللہ محبت بھرا ایک آڈیو پیغام ہے، تو اس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں بھی پروگرام دیکھا جا رہا ہے. اللہ ذوق والی حاضری عطا فرمائے. الحمدللہ میں نے بھی مکہ مکرمہ میں بھی پروگرام خالد بھائی کا دیکھنے کی سعادت حاصل کی الحمدللہ، اور مدینہ منورہ میں بھی سعادت پائی ہے الحمدللہ دیکھنے کی. ایک لائیو دیکھا ہے اور ایک جو ہے وہ میں نے ریپیٹ دیکھا ہے، تو دونوں طرح سے یعنی ایک دفعہ بار دیکھا ہے. میری نیت میں زیادہ بھی دیکھ سکتا تھا، روز بھی دیکھ سکتا تھا، لیکن میری نیت تھی کہ یوٹیوب اور فیس بک فری سفر کرنا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس میں یوٹیوب اور فیس بک استعمال نہیں کرنا سفر حرمین میں، یوں میری ایک نیت تھی اس میں. تو اس لیے پھر میں نے اس کو کیا ہے چھیڑا ہی نہیں ہے اس کو. تو نگران شورا نے ایک موقع پر کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ بعض جگہوں پر یا اس کے پلیٹ فارم کے بارے میں کہا کہ شر جو ہے وہ غالب ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے بچانا چاہیے. بندہ اور جو ہے تسبیح میں دل لگائے، دھیان وہاں اللہ رسول کی طرف لگائے تو انشاءاللہ اور برکتیں پائے گا. تو بہرحال آواز جا رہی ہے تو انشاءاللہ بندہ بھی جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خیر سے. اچھی امید رکھیں، خیر کی امید رکھیں تو انشاءاللہ اچھا بھی ہوگا اور خیر بھی ملے گی. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا بیان کرتے ہوئے قبلہ خلیفہ امیر اہل سنت کا بڑا پیارا ویڈیو پیکج ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بخار ہو گیا، فیور. بیماری نے ایسا طول پکڑا کہ میں زندگی سے نا امید ہو گیا. ایک دن مجھے اونگ آ گئی. اس غنودگی میں ایک بزرگ ظاہر ہوئے اور فرمایا، بیٹا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری عیادت کے لیے تشریف لانے والے ہیں، اور شاید اسی طرف سے تشریف لائیں کہ جس طرف تمہارے پاؤں ہیں، لہذا چارپائی کا رخ بدل لو. اتنے میں مجھے کچھ افاقہ ہوا اور بات کرنے کی ہمت تو نہیں تھی، مگر میں نے حاضرین کو اشارے سے سمجھایا اور انہوں نے میری چارپائی پھیر دی. اسی وقت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور لبہائے مبارک کی جنبش سے جو الفاظ ترتیب پائے وہ یوں تھے، کیف حالک یا بنیا، یعنی اے میرے بیٹے تمہارا کیا حال ہے. اس ارشاد گرامی کی حلاوت، اس کی مٹھاس مجھ پر ایسی غالب آئی کہ مجھے وجد آ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس طرح گود میں لے لیا کہ آپ کی داڑھی مبارک میرے سر پر تھی، آپ کی قمیص مبارک میرے آنسوؤں سے تر ہو گئی. کچھ دیر بعد میری یہ حالت سکون میں تبدیل ہو گئی. میرے دل میں خیال آیا کہ ایک عرصے سے مجھے منہ مبارک، بال مبارک کی آرزو ہے کہ کہیں سے مل جائیں. کتنا کرم ہوگا کہ اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ عطا فرما دیں. بس یہ خیال آنا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خیال سے واقف ہو گئے اور اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا اور 2 بال مبارک میرے ہاتھ میں پکڑا دیے. میرے دل میں بات آئی کہ یہ دونوں بال بیداری میں بھی یعنی جاگنے کے بعد بھی میرے پاس رہیں گے یا نہیں. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ خیال بھی جان گئے اور فرمایا کہ یہ دونوں بال اس عالم میں بھی باقی رہیں گے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے صحت کلی یعنی مکمل صحت یاب اور طویل زندگی کی بشارت دی اور مجھے اس وقت آرام آ گیا. میرے چراغ منگوایا اور دیکھا تو میرے ہاتھ میں دونوں بال مبارک نہ تھے. میں نے غمگین ہو کر پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں توجہ کی. مجھ پر غنود کی طاری ہو گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے فرمانے لگے، میرے بیٹے میں نے وہ دونوں بال احتیاط کے طور پر تمہارے تکیے کے نیچے محفوظ کر دیے ہیں. میں نے بیدار ہوتے ہی انہیں لے لیا اور ایک پاکیزہ جگہ میں نہایت تعظیم اور تکریم کے ساتھ محفوظ کر لیے.
اس کے بعد بخار تو جاتا رہا مگر کمزوری غالب آ گئی. حاضرین نے سمجھا کہ شاید موت کا وقت آ گیا اور وہ رونے لگے. کچھ عرصے کے بعد مجھے قوت حاصل ہو گئی اور میں بشارت مصطفیٰ کے مطابق تندرست ہو گیا. ہم بھی عرض کرتے ہیں میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. حضور تو کرم فرمانے والے ہیں، مائل با کرم ہیں، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل با کرم ہی رہتے ہیں. واہ. جب یاد کیا اے صلی علی وہ آ ہی گئے، پایا نہیں. یہ بھی سنائی دیں تو کیا بات. کیا بات. ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں. ان کا تو شعار بھائی ماشاءاللہ آج تو آپ کمال دل کمال کریں. ویسے جب بھی آتے ہیں کمال ہی کرتے ہیں ماشاءاللہ. آج تو کیا ذوق اپنایا ہوا ہے آپ نے ماشاءاللہ. اللہ اور برکت دے اور اللہ حضور کی محبت کا یہ شوق اور ذوق اور سوز ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. بچوں کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت اور اللہ کے محبوب کے ساتھ وابستہ چیزوں کی محبت یہ پیدا کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو کس طرح بچوں کے دل میں مدینے کی محبت پیدا کی جا سکتی ہے؟ امیر سنت کیا فرما رہے ہیں، آئیے سنیے.
آپ کی مدینہ پاک سے جدائی پر حاجی اسید رضا آپ کو چھوڑتے ہوئے رو رہے ہیں، بچوں کے دل میں مدینے کی محبت کیسے بڑھائی جائے؟ یا میں مدینہ شریف سے واپس ہوا جب تو ٹرین سے ہم لوگ آئے تھے، گئے بھی ٹرین سے تھے مکہ شریف سے. اب یہ سروس موجود ہے کہ ٹرین لے جاتی ہے مدینہ شریف واپس بھی لوگ اس سے ٹرین سے بھی آ سکتے ہیں. تو اسٹیشن پر یہ پھر حاجی رضا میرے جو غریب زادے یہ بھی تھے، وہ چھوڑنے آئے تھے مجھے، تو ان کا بھی سفر جاری تھا، وہاں رکنا تھا. تو یہ حاجی اس سے مجھ سے محبت بہت کرتے ہیں. ذرا میرے پوتے، میری پوتی، میرے بچے، تو اولاد تو محبت کرتی ہے، تو یہ کچھ ایسا لگتا ہے زیادہ ہی محبت کرتے ہیں. میں نے نوٹ کیا ہے یہ خاص کر مدینہ شریف میں میرے کمرے میں سوتے بھی تھے بابا کے پاس الحمدللہ. تو یہ میں جو رخصت ہو رہا تھا تو بس یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ اور محبت بڑھائے، ان بچوں کو میرے عالم اور مفتی بنائے، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے. یہ اپنے ابو کے ساتھ امی کے ساتھ آئے تھے، حسن رضا ہمارے ساتھ تھے. تو جو بچوں کو شوق پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے مناظر دکھائیں اور مدینے کی باتیں ہوتی رہیں، نعتیں گھر میں چلتی ہیں. ہمارے دعوت اسلامی کے جو ماحول کے بچے ہوتے ہیں نا، مدینہ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. مدینے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، مناظر بھی آتے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کو مدینے جانا ہے. کبھی کہ آپ نے یہ بھی مناظر دیکھے ہوں گے، چھوٹی بچی ہے، چھوٹا بچہ ہے، رو رہا ہے اور اس کی وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ مجھے مدینے جانا ہے، مجھے مدینے جانا ہے. یہ بول رہے کہ ایک بار میں ویڈیو دیکھ رہا تھا مدینے کی، تو میں سمجھا باپا مدینے چلا گیا جب میں مدینے میں تھا. اچھا گھر میں تھا میں، ماشاءاللہ. نہیں چھوٹے تھے جب تو ہم مدینے گئے تھے، تو ان کی آوازیں آتی تھی وہ فون میں ریکارڈ کر کے کہ باپا مدینے بلا لو، بڑے درد کے ساتھ آواز دیتے تھے. ہوائی جہاز دیکھ کر بھی غالباً روتے بھی تھے بعض اوقات کہ میں بھی مدینے جاؤں گا، اور اس طرح مدنی چینل پہ دیکھ کے روتے تھے کبھی کبھی کہ باپا مدینے میں ادھر ہوں، مدینے بلا لو. ان کا شوق بچپن سے. یہ ہمارے ماحول کی برکت ہے. دعوت اسلامی میں یہ ایک بچہ نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ ہزاروں ملیں گے کہ جو مدینے کی یاد میں جن کا ہوتا ہے بس کہ مدینہ جانا ہے، مدینے جانا ہے. اب یہ روز بولتے ہیں تقریباً مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے. ایک دن میں بات ہو کئی بار بولتے ہیں مدینے جانا ہے. بولتے تھے کراچی نہیں جانا ہے، مدینے جانا ہے. الحمدللہ. تو یہ ہمارے ہاں ہے، اللہ کا کرم، اس کے حبیب کا صدقہ ہے. اور یہ نہ ہو تو ہم تو مر جائیں یار. ذکر مدینہ ہماری زندگی سے مائنس ہو جائے تو میں تو مر جاؤں. ہمیں مدینے کے بغیر جی کر کرنا کیا ہے نا. اللہ پاک غم مدینہ نصیب کرے، مدینے کی محبت سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہماری آل اولاد کو بھی عطا فرمائے. اور گھر پہ مدنی چینل ہوگا تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں بچے انشاءاللہ سیکھیں گے. والدین کا موبائل بڑا میٹر کرتا ہے. آپ کا بچہ موبائل یوز کر رہا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ جو دکھا رہے ہیں وہ وہی دیکھا. آپ اس کو نیٹ کھول کر کے موبائل اس کے حوالے کر دیں گے تو پھر وہ کیا کچھ دیکھتا رہے گا، کیا کچھ آتا رہے گا. اس پہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے. تو بہرحال اپنے موبائل میں بھی ایسی ہی چیزیں رکھیں کہ آپ کا بچہ اگر اس کو دیکھ رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ اللہ رسول کا ذکر سن رہا ہے، یہ اچھی بات جو ہے وہ سیکھ رہا ہے. اب تو بہت ساری الحمدللہ اینیمیشن ہے اور بڑی دلچسپی کے ساتھ بھی ہیں ماشاءاللہ بچوں کے لیے. کڈز لینڈ یہ یوٹیوب چینل ہے، تو اس پر بہت ساری دعوت اسلامی کے الحمدللہ اس کے تحت جو ہے 3D ویڈیوز جو ہے وہ موجود ہیں. یہ اپنے موبائل میں ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور یہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. جن کو جو یوز کرتے ہیں ان کو پتہ ہے. اور بچوں کو موبائل دیں تو اس کا نیٹ بند کر کے دیں. اچھا اگر بچے کو آن کرنے کا طریقہ پتہ چل بھی جائے تو بھی اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا بند کر سکتے ہیں. آپ اس کو فلائٹ موڈ پہ لگا کے دے سکتے ہیں. بعض موبائلوں میں جس نیٹ پر آپ جس سم پر آپ نیٹ یوز کرتے ہیں آپ وہ سم بھی بند کر سکتے ہیں. یہ آپشنز بھی ہوتا ہے، یہ آپشنز بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو بہرحال بچے کو اگر موبائل کے بغیر چارہ نہیں ہے تو کوشش کر کے نیٹ فری موبائل بچے کو فراہم کیا جائے، کیا ماں کا کیا باپ کا، اور ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. یہ اچھا دکھائیں گے تو بچے اچھا بولیں گے،
ورنہ پھر کیا بولتے رہیں گے، اس پہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے. چیزیں آپ کو نظر آ ہی رہی ہوں گی اپنے ارد گرد میں. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. ہم اللہ کریم سے سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک الامن والامانہ والعافیت والسلامہ فی الدین والدنیا والآخرہ، آمین. مصیبت پر صبر کرنے سے بھی دگنا ثواب ملتا ہے. موضوع پر واپس آتے ہیں. دگنا ثواب، مصیبت پر صبر کرنے سے بھی دگنا ثواب ملتا ہے. شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ اس عنوان کو بھی جو ہے وہ لیا جائے کہ کیسے مصیبت پر صبر کرے اور دگنا ثواب ملے. واہ واہ. یقیناً سلمان بھائی، ہم اس دنیا میں ہیں تو ایز اے انسان، مسلمان انسان ہونے کے ناطے نشیب و فراز تو آتے ہی رہتے ہیں. کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی ہے، کبھی خوشیاں ہیں کبھی غم ہے، کبھی راحتوں کا بھی بسیرا ہوتا ہے گھروں میں اور خوشیاں بھی گھروں میں آتی ہیں. لیکن وہیں پر کبھی غم بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، کبھی مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں. ان مصیبتوں پر واویلا کرنے کے بجائے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نظر کرتے ہیں جو ان مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، ان مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، جو قادر ہے ہماری اس مشکل کو، ہماری اس پریشانی کو، اس دکھ کو، اس درد کو، اس تکلیف کو دور کرنے والا ہے، ہم جب اسی کی طرف رجوع کریں گے، اسی کی طرف دیکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہماری وہ مصیبت دور ہو جائے گی. جب دور بھی ہوگی اور اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر بھی عطا فرمائے گا. دیکھیں مصیبت تو ٹل ہی جانی ہے، وقت کہا نا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، مصیبت کا وقت بھی گزر ہی جائے گا، بہرحال اس نے گزر ہی جانا ہے. لیکن اس میں اگر ہم واویلا کریں، اس میں اگر ہم شور شرابہ کریں، اس میں ہم لوگوں کو بتاتے پھریں اور صبر نہ کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں، تو اس پر جو ملنے والا اجر ہے نا اس سے محرومی ہے. لیکن اسی پر اگر ہم صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں کیسا اجر عطا فرماتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں سبحان اللہ، ان کو تو مصیبت پر صبر ہی کرنا چاہیے. باہر شریعت میں ہے کہ مصیبت پر صبر کرے، جو مصیبت پر صبر کرے تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں. مصیبت پر جو صبر کرے اسے 2 ثواب ملتے ہیں. کون سا؟ ایک مصیبت کا، دوسرا صبر کا، کہ صبر اور جزا و فضا سے دونوں جاتے رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک مصیبت جو پہنچی ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اور اس پر جو صبر کیا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. اور وہیں پر اگر واویلا کیا جائے، روئیں دھوئیں اور لوگوں کو بتاتے پھرے تو یہ اجر بھی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. تو مصیبتوں اور آزمائشوں پر، اور اس کے لیے سلمان بھائی ہمیں لازم ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں دین کے معاملے میں ستایا جائے تو میری تکالیف کو یاد کرو. خدا کی قسم دین کے معاملے میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں. حضور علیہ السلام بھی ہمارے لیے درس ہے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ حضور علیہ السلام جو آزمائش حضور کی بارگاہ میں جب حاضری دیں تو حضور علیہ السلام صبر کریں. پھر صحابہ اکرام کا دور پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام کا دور دیکھتے ہیں تو کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں صحابہ اکرام پر. اور یعنی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو وہ مصائب ان پر گرائے گئے کہ الامان الامان، لیکن آپ نے کیسا صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا ہے. پھر اہل بیت اطہار کو ہم دیکھتے ہیں، اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، اولیاء کرام کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ صبر ملے گا، صبر ہی ملے گا. وہ کہا نا جناب آدم علیہ السلام سے لے کے آپ چلتے آئیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، جی ہاں، آقا کریم کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کی، اہل بیت طہار کی، اولیاء کی زندگی آپ دیکھیں، صبر اس میں آپ کو ملے گا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں. تو اب مالک کی طرف سے ہے نا، یہ مالک ہی دور کر دے گا، خالق کے کائنات ہی اس دکھ کو، اس تکلیف کو دور کر دے گا. لیکن مالک کا بندہ ہونے کے لیے، بہترین بندہ بننے کے لیے ہمیں صبر کرنا ہے. اللہ نے چاہا تو یہ ہماری دکھ تکلیف دور ہو جائے گی. سبحان اللہ. صدقہ کرنے کا بھی بعض اوقات دگنا ثواب ملتا ہے. بعض اوقات ایسے ہیں کہ جن میں صدقہ کرنے سے دگنا ثواب ملتا ہے. عدنان بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ کون سے اوقات ہیں کہ جس میں بندہ صدقہ کرے تو اس کو دگنا ثواب ملے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کئی باتیں جو ہے وہ ایسی ذکر فرمائی، اور صدقے کے حوالے سے کچھ روایات ایسی ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی فضیلت ذکر فرمائی کہ بندہ صدقہ کرے اس پر اجر ملتا ہے. لیکن 2 چیزیں ہیں یہاں. ایک ایسے بندے پر صدقہ کر رہا ہے جو اس کا مسلمان بھائی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. تو اب یعنی ظاہری طور پر کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اجر ثواب اس پر بھی ہے،
لیکن اگر رشتہ دار مثال کے طور پر اپنے بھائی پر صدقہ کر رہا ہے، اپنی بہن پر صدقہ کر رہا ہے، یا اور کوئی اس طرح کا قریبی عزیز ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، ایک صلہ رحمی کا اور ایک اس صدقہ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ رشتہ داروں پر صدقہ کرے تو دگنا اجر ہے، دگنا ثواب ہے۔ رشتہ داروں میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جن سے آپ کی بڑی اچھی بنتی ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ سے ناراض ہو گیا ہے، لگتی ہے جن سے لگتی ہے، بنتی نہیں ہے۔ اب ایسے بندے پر صدقہ کرنا یہاں بڑی تکلیف ہے، یعنی جس سے ملنا جلنا ہے، یوں کہہ لیں کہ جو میری تعریف کرتا ہے، آؤ بھگت کرتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، اس پر صدقہ کرتے وقت تو بندہ یوں کہہ لیں کہ صدقے باری جائے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے اس کے جو اس کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک دوسری طرف ہے رشتہ دار، لیکن اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ناراض رشتہ دار ہے۔ اب اس پر جو صدقہ کرنا ہے نا، اس پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے، کیونکہ یہاں جو ہے نا وہ نفس کی مخالفت زیادہ ہے رشتہ داری کی بنا پر۔ یہ ہے دین اور شریعت اسلام، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات۔ یہاں یہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ارے نہیں بولتا تو نہ بولے، یہ ایک دفعہ سلام نہیں کرتا میں 10 دفعہ نہیں کروں گا، معاذ اللہ۔ ایسا انداز ہرگز نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام تو ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، سل من قطعک وآتی من حرمک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ انداز ہونا چاہیے کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ تو ہمارا جو ہے وہ جو اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جو رشتہ دار جس سے بنی ہوئی ہے اس پر بھی صدقہ کریں، اجر و ثواب ملے گا، اور جو معاذ اللہ رشتہ قطع تعلق کی طرف جو جا رہا ہے اس پر بھی صدقہ کریں، جو ناراض ہے اس کو بھی دیں، اللہ تبارک و تعالی دگنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن بھی صدقہ کریں۔ واہ واہ واہ۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے، آپ فرماتے ہیں جمعہ کے دن صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا بات۔ یہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ رحمت کے در جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، کیسے ثواب مل رہا ہے، اللہ کریم عطا فرما رہا ہے۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں اس بات پر کہ ہم لینے والے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو برکت نہیں ہے یہ کہتی سنائی دے گی۔ سوال یہ ہے کہ برکت ہو جائے اس کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ برکت کیسے ہوگی؟ برکت ہوگی ذکر اللہ کرنے سے، وہ ہم نہیں کرتے۔ برکت ملے گی کیسے؟ برکت ملے گی تلاوت قرآن کرنے سے، وہ ہم نہیں کرتے۔ برکت ملے گی کیسے؟ نماز پڑھنے سے، وہ ہمارے گھر میں کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ برکت ملے گی کیسے؟ درود پاک پڑھنے سے، یہ بھی ہم نے کام نہیں کرنا۔ برکت ملے گی کیسے؟ صدقہ و خیرات کرنے سے، یہ کام بھی ہم نے نہیں کرنا۔ برکت ملے گی کیسے؟ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے سے، بھلائی کرنے سے، یہ بھی ہم نے نہیں کرنا۔ اور برکت ہم کو چاہیے، یعنی میں ایک بات بتاؤں، اسکرین بھی آن نہیں کرنی اور مدنی چینل بھی دیکھنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ سلمان بھائی ہو سکتا ہے، یہاں کے بیٹھ جائے بندہ، یہاں ہم نظر آئیں گے، عدنان بھائی مدنی چینل نظر نہیں آئے گا یہاں پہ۔ اچھا، اسٹوڈیو میں اگر آ جائے گا تو آپ کی زیارت کرنے میں تو کامیاب ہو جائے گا، مدنی چینل نظر جائے وہ نہیں آئے گا۔ مدنی چینل دیکھنا ہے تو پھر اسکرین تو آن کرنی پڑے گی، چاہے یہ LED کی ہو چاہے موبائل کی ہو۔ اب دیکھیں نا موبائل کی اسکرین یہ آف ہے، اور یہ ادھر بھی آپ کے سامنے بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس مدنی چینل نہیں دیکھ سکتے۔ اپنا چہرہ آپ کو اگر میں چاہوں تو وہ آپ کو اس سے وہ دکھا سکتا ہوں، آپ کا اپنا چہرہ، ٹھیک ہے جی؟ چلیں بہرحال اللہ رحمت کی نگاہ فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ کی رضا پانے والے کام کرنے کا ذہن بنائیں اپنا۔ مدنی قافلے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیوں دی جاتی ہے؟ کیا راز ہے اس میں؟ امیر اہل سنت کیا بتا رہے ہیں اس حوالے سے، آئیے ذرا دیکھیے۔ آپ اس قدر مدنی قافلے کی جو ترغیب دلاتے ہیں، اس میں آخر ایسا کیا راز ہے؟ اگر وہ راز ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ جو پانی چلتا ہے نا وہ صاف ستھرا رہتا ہے، جو پانی ٹھہر جاتا ہے وہ رکا 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 آخرکار وہ گندا ہو جاتا ہے، اس میں بدبو آ جاتی ہے اور وہ ناصاف رہتا ہے۔ چلتا پانی، جاری پانی، یہ اچھا۔ تو جو رائے خدا میں صاحب سفر کرتے رہتے ہیں، ان کو
एक जज्बा मिलता है, माहौल मिलता है, आशिक रसूल की सोबत मिलती है, किसी हद तक टेंशन फ्री होते हैं, वो दीन सीखते हैं, मस्जिदों में बैठते हैं, नमाज की पाबंदी नसीब होती है, तहज्जुद, इशराक, चाश, अवाबीन की सादतें भी ज़ाहिर मिलती होंगी जो कोशिश करते हैं। इस तरह का माहौल तो बनता है हमारे यहाँ। नेकी की दावत के लिए जाते हैं तो झिझक उड़ती है, नेकी की दावत का जज्बा मिलता है, फिर जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों की हालत दीन से दूरी वाली जब देखते हैं तो और जोश पैदा होता है कि नहीं, हमें मतलब लोगों की इस्लाह के लिए भी कोशिश करनी है, अपनी भी इस्लाह का सामान करना, इबादतें दुरुस्त होती हैं, खौफ खुदा पैदा होता है, इश्क रसूल मिलता है, न जाने क्या क्या मिलता है। तो मदनी काफिले के सफर में साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह खूबियां ही खूबियां हैं और बेहतरियां ही बेहतरियां हैं। फिर ये कि ये दुनिया में दाखिले का शॉर्टकट है। अब दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मुल्कों में भी सफर होता है, मुख्तलिफ शहरों में मदनी काफिलों के तबादुले, मुख्तलिफ मस्जिदों में तबादुले। तो इस तरह अलग ईसाई भाई जाकर एक ही फर्द बयान करता रहे तो इतना लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जब नया कोई मुकर्रिर या मुबल्लिग आएगा तो लोग ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। वो मुहावरा है अरबी का, कुल्लो जदीद लजीज, हर नई चीज लज्जत वाली होती है, टेस्टी होती है। तो यूं नए नए मुबल्लिग मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह कि जहाँ दावत इस्लामी काम नहीं था वहाँ काम शुरू हो जाता है। मदनी काफिले के जाने से, वहाँ कोशिशें करने से कई जगह ये मस्जिदें खुलवाते हैं, सफाइयाँ करते हैं, फिर ऐसे कि जहाँ इमाम नहीं था वहाँ इमाम की तरकीब कर लेते हैं। बाज़ औक़ात मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, पहले खाली थी, फिर ये मस्जिद ये मदनी काफिला कोशिश करता है तो लोग कंटिन्यू नमाज पढ़ते हैं, जमातें कायम होती हैं। तो यूं फायदे ही फायदे होते हैं। बग़ैरमन ये भी रिवायत है, साफिरू तस्सेहु, सफर करो सेहतियाब हो जाओगे। तो सफर के जरिए सेहत भी मिलती है और बहुत कुछ मिलता है। अल्लाह पाक हमारे मदनी काफिलों को सलामत रखे। और जो मदनी काफिलों में सफर करते हैं, जी आया नू मरहबा, लेकिन जो नहीं करते कोशिश करें कि वो भी मदनी काफिलों के मुसाफिर बनाकर, जिनको कोई उज्र नहीं है, रुकावट नहीं है, मजबूरी नहीं है, वो सफर करके तो देखें। हो सकता है एक दो बार में आपको समझ ना पड़े, लेकिन जब सफर कंटिन्यू करेंगे ना तो फिर आपको इंशाअल्लाह इसका एक नशा लग जाएगा कि अब बस सफर करते रहना है। और ऐसे साईं भाई भी मिलेंगे कि जो मतलब यानी कि आपको मिलेंगे, मेरे इतने साल हो गए तो 12 साल हो गए तो 15 साल हो गए, मैंने कभी माहाना मदनी काफिला मिस नहीं किया। अच्छा, ऐसे भी मिलेंगे जो बोलते मैं तो हर महीने 2 या 3 मदनी काफिलों में सफर करता हूँ, जिनके पास वक्त होता है, गुंजाइश होती है। तो इस तरह के साईं भाई जो जिनको बस एक शौक पैदा हो जाता है, वो सफर के बगैर इनको जैसे वो चैन नहीं पड़ता। तो अल्लाह करे हमें चैन ना पड़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वाह जी, सुभान अल्लाह, मरहबा। है नबी की नजर काफिले वालों पर। बस फिर पीछे क्या रह गया? वाह, सब कुछ ही जो है ना वो अता होगा इंशाअल्लाह। मदनी काफिले में सफर करना है इस टाइम भाइयों को। और अदनान भाई ने भी माशाअल्लाह 12 माह के मदनी काफिले में सफर कर रखा है, और खालिद अमीर भाई ने भी माशाअल्लाह 12 माह के मदनी काफिले में जो है ये सफर जो है वो कर रखा है। अदनान भाई, कोई 12 माह के मदनी काफिले की कोई बात आप नाज़रीन के लिए तरगीबन शेयर करना चाहें कि उनका भी ज़हन बने, भाई हम भी मदनी काफिले में सफर करें। माह दिसंबर को माह मदनी काफिला के तौर पर भी मनाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी सफर किया 12 माह? जी, मैंने भी 12 माह सफर कर रखा है माशाअल्लाह। मदनी काफिला एक ऐसी हकीकत है कि जिसकी बरकतों से इनकार नहीं किया जा सकता। वो ज़माना तालिब इल्मी में करे या फारिग तहसील होने के बाद करे बंदा, तो दोनों सूरतों में वाकई जो यूँ कह लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो जो फरमान है ना, और सफ़र करने से जो है वो सफ़र वसीला ज़फ़र होता है। ये हदीस पाक तो नहीं है, हदीस पाक वो जो अमीर अली सुन्नत ने सुनाई है। तो वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलता है दरस निज़ामी करने के साथ साथ, और करने के बाद भी आप जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों के रस्म रवाज, रहन सहन, यानी अपने मुआशरे की मार्फत, और फिर वहाँ यूँ कह लें कि उस मार्फत के बाद वहाँ पैदा होने वाले मसाइल उन रस्म रवाज की वजह से बाज़ औक़ात जो है बंदे के इल्म में इजाफे का जरिया और सबब बन रहे होते हैं। तो जो आप जो है ना वो अपने घर के अंदर बैठकर नहीं हासिल कर सकते, इसलिए मदनी काफिले में सफ़र करना, फिर मुख्तलिफ लोगों के साथ वाकफियत, और ये अल्लाह की रजा के लिए हो तो फिर बहुत ही अच्छा है कि क़यामत के दिन जो नेक लोगों के साथ ताल्लुक और वास्ता है ना, ये बंदे की नजात का जरिया बनेगा। सुभान अल्लाह। खालिद भाई, आपने कहाँ कहाँ सफर किया 12 माह
کہ اس مدنی قافلے میں؟ 12 ماہ کے مدنی قافلے کے دوران زیادہ تر سفر کراچی اور حیدرآباد میں ہی رہا، اور پھر مختلف کورسز وغیرہ کی ذمہ داری رہی، تو الحمدللہ اس میں سعادت ملتی رہی۔ لیکن مدنی قافلے میں سفر کرنے سے ایک بڑی خوبی یہ بھی سمجھیں پیدا ہو سکتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ایکسپلور کریں، کچھ نئی جگہوں پر جائیں، نئی چیزیں دیکھیں، نئے لوگوں سے ملیں، تاکہ آپ کو زندگی گزارنے کے مختلف حالات کا بھی علم ہو اور یہ ادراک ہو کہ لوگ کہاں کس طرح رہ رہے ہیں۔ اور جب دینی سوچ لے کر بندہ مختلف علاقوں میں جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھی سوچ پاتا ہے کہ کہاں کس طرح لوگ رہ رہے ہیں اور دین پر کیسے عمل کر رہے ہیں، مزید کیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ جذبہ بھی ملتا ہے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو مدنی قافلے کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے، جو ترغیب دلائی ہے، اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی۔ تو انشاءاللہ اس میں اپنی بھی اصلاح ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری 5 نمازیں کیسی ہیں، یہ غلطی ہے، کہیں اگر دیکھی کوئی غلطی تو بندہ اپنے آپ کو لے کے، یار اللہ کا شکر ہے میں دینی ماحول سے، رغبت کی وجہ سے، اس میں آنے جانے کی وجہ سے، عاشقان رسول کے ساتھ کی وجہ سے اس برائی سے بچا ہوا ہوں، اور کہیں کوئی کوتاہی دیکھ رہے ہیں، خود بچنے کا ذہن بن رہا ہے، کہ اچھائی دیکھ رہے ہیں اس کو ایڈاپٹ کرنے کا ذہن بن رہا ہے، تو یوں الحمدللہ عز و جل ملی جلی کیفیت رہتی ہے کہ گناہوں سے بچنا بھی ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنا بھی ہے۔ مرحبا۔ آپ کا زیادہ تر کورسز میں جو ہے وہ کورسز کروانے میں وقت گزرا ہے جی۔ عدنان بھائی کا آدھا تو جو ہے وہ سفر میں گزرا ہے 12 ماہ، اور آدھا تقریباً میرا خیال ہے کورسز کرانے میں گزرا ہے، ایسے کی بات ہے عدنان بھائی؟ ماشاءاللہ۔ اسی لیے، اور میرا تو سارا سفر میں گزرا، وللہ الحمد، الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے۔ 4 صوبوں میں سفر کیا میرے خیال ہے؟ جی میں نے 4 صوبوں، از گلگت بلتستان تاب بلوچستان، الحمدللہ یہ سفر جو ہے یہ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ گلگت بلتستان کی اپنی بات ہے، کشمیر کی اپنی بہار ہے، پنجاب کی تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے، اور آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں تو مرحبا، وہاں پر بھی مدینہ مدینہ اللہ کی رحمت سے، اور سندھ میں آ جائیں، خیر خائیاں، سبحان اللہ، سندھ کے لوگ مہمان نواز، لوگ مہربان جو ہے وہ لوگ ماشاءاللہ، اور پھر آپ بلوچستان میں آ جائیں، یہاں لوگوں کی جو ایک محبت ہے مسجد کے ساتھ، جو ادب ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی جو سگریٹ پی رہے ہیں عدنان بھائی، وہ سگریٹ مسجد میں لے کے نہیں جائے گا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے، بلوچستان کی بات بتاؤں آپ کو، تو وہ کیا کرتے ہیں مسجد میں جب جاتے ہیں تو سگریٹ، میں نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے جوتے میں رکھ دی ہے سگریٹ، یہ سگریٹ ہے، اس میں بدبو ہے، یہ ہم مسجد میں لے کے نہیں جائیں گے۔ یہ ایک ادب والی بات جو ہے وہ دیکھنے کو ملی، ایک اچھا یہ ان کا ایک مسجد کے ساتھ ایک جسے یوں بولے کہ انداز تھا ان کا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر مسجد میں جو ہے وہ رہنا ہے، پھر ٹریڈیشنز جو ہے وہ مختلف طرح کے، اچھا ہمارا کیا، جیسے بلوچستان میں آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح انٹیریئر سندھ میں سفر کرتے ہیں، خیبر پختونخوا میں آپ جو ہے وہ انٹیریئر میں سفر کرتے ہیں، تو آپ کو پانی جس طرح نل کھولتے ہیں آ جاتا ہے، اس طرح بعض اوقات نہیں ملتا، یہ بھی ایک زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے۔ تو وضو کروانا یہ ایک بڑی سعادت مندی کی بات ہے، آپ کسی کو وضو جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ اچھا بلوچستان میں آپ ہاتھ دھلوا رہے ہیں کسی کے، بلوچستان میں یہ ٹریڈیشن ہے کہ آپ جو مہمان ہے نا، یعنی جو باہر سے آیا ہوا ہے، وہ اگر ہاتھ دھلوا رہا ہے یا وضو کروا رہا ہے تو وہاں پر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اپنا تو جیسے وہ ایک تھا وہ کیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے ہاں اس کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، آپ ہمارے مہمان ہیں، یوں یعنی اس طرح کر کے یہ بھی ایک مہمانوں کا ان کے ہاں ایک احترام کا سلسلہ یہ ہے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں بننے کو جاننے کو ملتی ہیں، پھر موسم بھی بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں، حالات واقعات یہ بھی بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 12 ماہ مدنی قافلہ میرے زندگی میں ایک دفعہ کا 12 ماہ کا جو فرمایا ہوا ہے، اور ایک دفعہ تو بندے کو کر ہی لینا چاہیے، اور یہ آپ کو اللہ کی رحمت سے اگر آپ آبزرویشن کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ اگر آپ یہ سفر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو زندگی میں یہ بہت کام بھی آئے گا، انشاءاللہ یاد بھی رہے گا، اور نالج میں اضافے کا سبب بھی بنے گا انشاءاللہ الکریم، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بلوچستان کا بتایا، خیبر پختونخوا کی طرف چلے جائیں، وہاں کی جو ہے وہ پھر اپنے جو ہے وہ معاملات ہیں۔ پھر الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے بہت سارے اولیاء کرام کے مزارات پہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بڑی عنایتیں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، اور اچھے اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم سے
اللہ پاک ہمیں ایسا ایک کرم فرمائے ہمارے اوپر کہ ہمارا اللہ پاک کے ساتھ ایک ایسا لگاؤ ہو جائے، محبت کا ایک ایسا تعلق ہو جائے کہ ہماری زبان پر ذکر خدا جاری رہے اور ہماری زندگی میں اطاعت الہی شامل رہے، اور دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی برکت سے اس میں اور ترقی ہوتی جائے. آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. یا ذا الفضل العظیم انا نسألک من فضلک یا ذا الفضل العظیم. آمین بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوات و سلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. وہ کلس روزے کا چمچمکا، سر جھکا کج گلا ہو، درے دولت پہ آئے، وہ درے دولت پہ آئے، جھولیاں پھیلا او شاہ ہو، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر